بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 13 مارچ 2020 بروز جمعۃ المبارک۔ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حوالے سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ کی سعودی عرب واپس جانے اور واپسی کا ہنگامی انتظام۔ سعودی حکومت کے اعلان کے بعد پی آئی اے کا 3 خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق ایک پرواز پی کے 763 اور 764 اسلام آباد سے جدہ بروز اتوار چلائی جائے گی۔ دوسری پرواز پی کے 717 اور 718 کراچی سے مدینہ منورہ بروز ہفتہ چلائی جائے گی۔ تیسری پرواز پی کے 767 اور 768 کراچی سے جدہ بروز ہفتہ چلائی جائے گی۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق پاکستانیوں کو واپس بھیجنے کے لیے مزید پروازیں بھی ترتیب دی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان، انڈیا سمیت متعدد بیماری سے متاثرہ ممالک سے اقامہ ہولڈرز کو واپسی کے لیے 72 گھنٹے کی مہلت دیے جانے کے بعد پاکستان نے سعودی حکام سے رابطہ کر لیا۔ اس حوالے سے پاکستان نے اپنے شہریوں کے لیے سعودی عرب کے سفارت خانے اور قونصل خانوں میں ہاٹ لائن بھی قائم کر دی۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ ایم جیڈ اسٹوڈیو کو دیکھتے رہیے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سفیر خادم حرمین شریفین کی ہدایت کی پیروی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سعودی شہریوں کے مفاد میں جو سعودی عرب واپس آنا چاہتے ہیں، سفارت خانہ انہیں فوری رابطے پر زور دیتا ہے تاکہ وہ درجہ ذیل نمبروں پر رابطہ کر کے ہم آہنگی پیدا کر سکیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستانی اقامہ ہولڈرز کو واپسی کے لیے 72 گھنٹے کی مہلت۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے پاکستان اور انڈیا سمیت متاثرہ ممالک سے اقامہ رکھنے والے تارکین کو سعودی عرب واپس آنے کے لیے 72 گھنٹے کی مہلت دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت داخلہ کی یہ رعایت ان تارکین کے لیے ہے جن کے پاس نافذ العمل اقامے ہیں، یعنی ان کے اقامے ویلڈ ہیں۔ وزارت داخلہ کی طرف سے جاری ہونے والے اعلامیے میں کہا گیا کہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان، انڈیا سمیت اور 14 ممالک کی پروازیں معطل کی جاتی ہیں۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ گزشتہ 14 دن کے دوران مذکورہ ممالک میں قیام کرنے والوں پر بھی سعودی عرب میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ وزارت نے کہا کہ فیصلے سے ان ممالک میں رہائش پذیر شہریوں اور مذکورہ ممالک کے ان شہریوں کو واپس آنے کے لیے 72 گھنٹے کی مہلت دی جا رہی ہے جن کے پاس سعودی عرب کے اقامے موجود ہیں۔ وزارت داخلہ نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں پر زور دیا کہ درست معلومات کی فراہمی کے لیے صرف سرکاری ذرائع پر انحصار کیا جا سکتا ہے۔ 50 سے زیادہ مہمانوں کی شرکت پر پابندی۔ سعودی وزارت صحت نے 50 سے زیادہ مہمانوں پر مشتمل تقریبات نہ کرنے کی تاکید کر دی۔ کوئی بھی سرکاری یا پرائیویٹ ادارہ کوئی ایسی تقریب منعقد نہ کرے جو 50 سے زیادہ مہمانوں پر مشتمل ہو۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق وزارت صحت کی جانب سے احتیاطی ہدایت کے حوالے سے کہا گیا کہ کوشش کریں کہ مصافحہ نہ کیا جائے کیونکہ اس سے ہاتھ ملانے سے بیماری سب سے زیادہ منتقل ہو رہی ہے۔ وزارت صحت نے آگاہی مہم کے بعد سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ پانی اور صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھوتے رہیں، کھانستے ہوئے ٹیشو پیپر رکھیں، ماسک صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ کھانسی یا چھینک جسے تنفس کے امراض میں مبتلا افراد مقررہ طریقے سے حفاظتی ماسک کا استعمال کریں، جبکہ متاثرہ شخص کی عیادت کرنے والے ماسک کے سلسلے میں خصوصی احتیاط سے کام لیں۔ وزارت صحت نے ایئرپورٹس پر اسکرین اور روڈ بورڈز پر ہدایت جاری کر دی ہیں۔ وزارت صحت، وزارت اطلاعات و نشریات کے تعاون سے ریڈیو، ٹی وی اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آگاہی مہم جاری ہے۔ لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ مصدقہ معلومات کے لیے لوگ وزارت صحت کے رابطہ سینٹر 937 سے رجوع کریں۔ سعودی عرب کے سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کی طرف سے بھی بچاؤ کے سلسلے میں ضروری ہدایات دروازوں پر لگائی گئی ہیں۔ تحریری طور پر بھی ہدایات پر عمل درآمد کی یقین دہانی کی جا رہی ہے۔ اغوا کار خاتون پر ٹی وی سیریل بنے گی۔ دمام میں بچوں کو اغوا کرنے والی خاتون کی کہانی سعودی معاشرے پر چھائی رہی ہے۔ اسی دوران سوشل میڈیا پر یہ مطالبہ زور پکڑ گیا کہ دمام میں بچوں کی اغوا کار خاتون پر ٹی وی سیریل تیار کی جائے۔ ناظرین کا کہنا ہے کہ مصر نے ایک ٹی وی سیریل
کانا امباہرے کل کسی کہانی لگتی ہے کہ عنوان سے پیش کی تھی، اسے بے حد پسند کیا گیا تھا۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق سوشل میڈیا کے صارفین کا کہنا ہے کہ مجوزہ ٹی وی سیریل کی ہیروئن کا کردار عراق کی مشہور اداکارہ ہدا حسین کو دیا جائے۔ دمام میں بچوں کو اغوا کار خاتون کے کردار اس سے بہتر کوئی اداکارہ ادا نہیں کر سکتی۔ ٹی وی سیریل کو بہت زیادہ پسند کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ مریم نامی مقامی خاتون سعودی میڈیا میں اس وقت خبروں میں آئی جب کئی سال پہلے اغوا ہونے والے بچوں کے قصے منظر عام پر آئے۔ خاتون کا نام خلیجی میڈیا میں ہاتفہ الدمام یعنی دمام کی اغوا کار خاتون کے حوالے سے مشہور ہو گیا۔ ابھی اس حوالے سے نت نئی معلومات منظر عام پر آتی جا رہی ہیں۔ مریم نے پہلی شادی 17 سال میں کی تھی، 2 سال بعد طلاق ہو گئی تھی۔ دوسرا شوہر جب اس کی سوتن لایا تو مریم نے طلاق لے لی تھی۔ تیسرا شوہر خالد المنع بتایا جاتا ہے، وہ اپنا نام نائف مشہور کیے ہوئے ہے، اسے ٹی وی انٹرویو کے بعد گرفتار کر لیا گیا تھا۔ جہاں تک چوتھے شوہر کا تعلق ہے تو اس سے متعلق کئی کہانیاں منظر عام پر ہیں، ابھی تک اس کی حقیقت متعین نہیں ہو سکی۔ جبل نور پر قائم عارضی دکانیں ختم۔ جبل نور مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ دنیا بھر سے حج، عمرے اور زیارت پر سعودی عرب آنے والے لاکھوں افراد جبل نور اور غار حرا کی زیارت کو بھی اپنے پروگرام میں شامل رکھتے ہیں۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ میونسپلٹی کے ماتحت ممنوعہ سرگرمیوں کی روک تھام پر معمور کمیٹی کے ارکان نے جبل نور کے علاقے میں قائم عارضی دکانیں اور دیسی طرز کے گیسٹ ہاؤسز ہٹا دیے۔ مقیم غیر ملکی یہاں زائرین کو کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے کے لیے فرشی دکانیں قائم کیے ہوئے تھے۔ مکہ میونسپلٹی کے اہلکاروں نے میدان عرفات میں جبل رحمت اور مکہ مکرمہ میں جبل سور اور غار سور کے راستوں پر واقع کچی دکانیں بھی ختم کرا دی۔ ان تمام مقامات پر صفائی اور جراثیم کش دواؤں کا چھڑکاؤ بھی کرایا گیا۔ ان تمام مقامات پر زائد المیعاد غذائی اشیاء ضبط کر کے ضائع کرائی گئیں، جبکہ کھانے پینے کی اشیاء کی تیاری میں استعمال ہونے والے گیس سلنڈر ضبط کر دیے گئے۔ غیر قانونی طریقے سے قائم جھونپڑے بھی ہٹا دیے گئے۔ سینما گھر بھی بند کرنے کا اعلان۔ سعودی عرب میں سمعی اور بصری ابلاغی اتھارٹی نے تا اطلاع ثانی سینما گھر بند کرنے کا اعلان کیا۔ یہ فیصلہ سعودی عرب کے متعلقہ صحت حکام کی سفارش پر احتیاطی تدابیر کے پیش نظر کیا گیا۔ اخبار 24 اور سرکاری خبر رساں ادارے SPA کے مطابق سعودی حکام نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت کی حفاظت، ان کی سلامتی کو یقینی بنانے کے جذبے سے سینما گھروں میں فلموں پر پابندی عائد کی ہے۔ اس کا مقصد نئے وبائی مرض کو پھیلنے سے روکنا اور اسے قابو کرنا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں نئی بیماری سے بچاؤ کے لیے تمام تعلیمی ادارے پہلے ہی بند ہیں، جبکہ سفری پابندیاں بھی لگائی جا رہی ہیں۔ وزٹ ویزے پر آنے والے قوانین و ضوابط کی پابندی کریں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے وزٹ ویزے پر آنے والوں کے لیے قوانین و ضوابط کی پابندی پر زور دیا۔ محکمے کا کہنا ہے کہ وزٹ ویزے پر آنے والے ویزے کی مقررہ میعاد ختم ہونے سے پہلے توسیع کی پابندی کریں۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ جوازات کا کہنا ہے کہ وزٹ ویزے میں آن لائن ایکسٹینشن کرائی جا سکتی ہے، جو کہ ابشر کے ذریعے ممکن ہے۔ وزٹ ویزے میں توسیع کے لیے ضروری ہے کہ اس کی باقی میعاد 7 دن یا اس سے کم ہو، یا ویزے کی میعاد ختم ہوئے 3 دن سے زیادہ نہ ہوئے ہوں۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وزٹ ویزے پر آنے والا توسیع کی درخواست کے وقت سعودی عرب میں موجود ہو، ویزے میں توسیع کی فیس ادا کر دی گئی ہو، پاسپورٹ ایکسٹینشن کے وقت ویلڈ ہو، وزٹ ویزے پر آنے والے کے نام پر کوئی ٹریفک خلاف ورزی ریکارڈ نہ ہوئی ہو، اگر ہو گئی ہو تو اس کا جرمانہ ادا کر دیا گیا ہو۔ محکمہ پاسپورٹ نے بتایا کہ وزٹ ویزے میں ایکسٹینشن کی درخواست دیتے وقت اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ وزٹر کے سعودی عرب میں داخل ہونے کے بعد کی تاریخ سے لے کر توسیع کی مدت سمیت مجموعی دورانیہ 180 دن سے زیادہ کا نہ ہو۔ توسیع اتنی ہی مدت کی جا سکتی ہے جتنی مدت کا وزٹ ویزا جاری ہوا ہوگا۔ جعلی مصنوعات کی مارکیٹنگ پر 2 ویب سائٹس بلاک۔ سعودی وزارت تجارت نے غیر ملکی آن لائن مارکیٹنگ کرنے والی 2 ویب سائٹس کو بلاک کر دیا، جن کے ذریعے سعودی عرب میں جعلی مصنوعات کی مارکیٹنگ کی جا رہی تھی۔ وزارت تجارت کی جانب سے مارکیٹنگ ویب سائٹس کو نئے نافذ ہونے والے قانون تجارت کے تحت بلاک کیا گیا۔ ویب نیوز صبح کے مطابق بلاک کی جانے والی مارکیٹنگ ویب سائٹس سعودی عرب میں نئے تجارتی قوانین کے خلاف قائم کی گئی تھیں۔ قانون کے مطابق آن لائن مارکیٹنگ کمپنیوں کو وزارت تجارت میں رجسٹرڈ کرانا لازمی ہے۔
آن لائن مارکیٹنگ کمپنیوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ وزارت تجارت سے لائسنس حاصل کریں اور اپنی تجارتی سرگرمیوں کے علاوہ متعارف کرائی جانے والی مصنوعات کی مکمل تفصیلات وزارت کو مہیا کریں، جن کا مطلوبہ معیار کے مطابق ہونا لازمی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔